حجاج جب پیدا ہوا تو اس کے براز یعنی پاخانے کا راستہ بند تھا، جس کو کھولا گیا اور کئی دن اس نے دودھ بھی نہیں پیا۔ اس کے لیے ایک سالہ مینڈی اور اونٹنی کے دودھ کا آمیزہ بنا کر اس کو پلایا گیا، اور اونٹ کا خون جسم اور چہرے پر ملا گیا، اور اس کی تلوار بڑی ظالم اور خون آشام تھی۔ اس نے قتل و خون ریزی کا وہ بازار گرم کر رکھا تھا کہ اللہ کی پناہ، جو جانے اللہ کے نزدیک خون ریزی کے لیے حرام تھی، اس کے نزدیک حلال تھی۔ اس میں جابر ظالم بادشاہوں کا خون اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ حجاج کا نام شروع میں کلیم تھا، بعد میں حجاج رکھا گیا۔ صاحب العقد نے ذکر کیا ہے کہ حجاج اور اس کا باپ دونوں معلم تھے اور طائف میں معلمی کا پیشہ کرتے تھے۔ حجاج کے والد خلیفہ وقت کے نزدیک معزز و مقرب تھے۔ انہوں نے حجاج سے کہا، میرا خیال ہے تجھ کو اللہ نے بڑا شکی القلب پیدا کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجاج کا باپ بڑا صاحب فراست تھا، اس لیے کہ باپ نے اپنی فراست سے بیٹے کے خیالات کو پہلے ہی سمجھ لیا تھا، جو بالآخر بات کو پیش آئے۔ جب حجاج روح بن زنبا کے پاس دمشق آیا تو اس کے پاس عبد الملک بن مروان موجود تھا، جو اس وقت کا حکمران تھا۔ عبد الملک بن مروان نے روس سے لشکریوں کی شکایت کی کہ یہ لوگ آتے ہیں تو ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اور کہیں جاتے ہیں تو ان کے پڑاؤ کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ روح نے کہا، میرے پاس ایک شخص ہے، وہ اس کا بندوبست کر سکتا ہے۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو لشکر کے امور کا انتظام سونپ دیا۔ پھر بعد میں عبد الملک بن مروان نے حجاج کو اپنا مقرر بنا لیا۔ عبد الملک نے حجاج کو حجاز کا گورنر بنا دیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ یہ ایک ایسا دردناک واقعہ ہے کہ جسے سن کر دل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف کس ہستی کے خلاف صف آرا ہوئے، اس کا اندازہ آپ کو صرف ایک واقعے سے ہو جائے گا کہ جب حجاج بن یوسف کو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا تو اس کا صرف ایک مقصد تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے سے ہٹانا، کیونکہ جس نے حجاج بن یوسف کو بھیجا تھا یعنی عبد الملک بن مروان، وہ اور حجاج بن یوسف دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ جب تک یہ ہے ہمیں خطرہ رہے گا۔ ان کے بارے میں تفصیلات سے پہلے یہ واقعہ سماعت کیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ حجاج بن یوسف کس قدر سفاک، ظالم اور جابر حکمران تھا۔ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سردار ربیعہ کو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ عبداللہ ابن زبیر کو عبد الملک کی بیعت کے لیے راضی کریں۔ جب ربیعہ اس کے پاس پہنچا تو انہوں نے ربیعہ سے پوچھا، تم دوست کی حیثیت سے آئے ہو یا دشمن کی؟ وہ بولا، میں صرف پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، حجاج نے تمہیں کس لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ ربیعہ نے کہا، تاکہ میں آپ کو امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت کی دعوت دوں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، یعنی تم چاہتے ہو کہ میں اسے خلیفہ تسلیم کروں؟ ربیعہ نے کہا، میرا مطلب یہی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، لیکن تم اپنے اس مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ربیعہ نے کہا، تو ہم طاقت کا استعمال کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا، اس کے سوا اور اب تک تم کیا کرتے رہے ہو؟ تم حجاج اور عبد الملک جتنی طاقت چاہیں استعمال کر لیں، لیکن طاقت کا یہ مظاہرہ مجھے زیادہ حق سے منحرف نہیں کر سکتا۔ میں نے یزید کی جبری بیعت سے بھی انکار کر دیا تھا اور اب عبد الملک کی بیعت سے بھی انکار کرتا ہوں۔ نہ وہ خلافت کے منصب جلیل کا مستحق تھا، نہ یہ ہے، نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ جس حکومت کی بنیاد ظلم و جبر پر ہو، جو حکومت قرآن کے امر و نہی کو کوئی اہمیت نہ دیتی ہو، جس حکومت کی بنیاد خالق کی اطاعت کے بجائے مخلوق کی اطاعت پر ہو، کم از کم میں اس کی اطاعت کا حلف نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی سزا زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ سو تمہیں معلوم ہونا چاہیے میں غیر اسلامی زندگی کو عزیز نہیں رکھتا۔ موت مجھے منظور ہے اور میں خوشی سے اس کا خیر مقدم کروں۔ ربیعہ نے پوچھا، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا، ہاں، آخری اور قطعی۔ ربیعہ نے پوچھا،
کیا آپ اس پر نظر ثانی نہیں کر سکتے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں بے سوچے سمجھے کبھی کوئی رائے قائم نہیں کرتا۔ میرا اصول یہ ہے کہ مسئلے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر لیتا ہوں، پھر فیصلہ کرتا ہوں، اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد پھر اس سے روگردانی نہیں کرتا۔ جب عزم کر لیتا ہوں تو خدا پر بھروسہ کر کے میدان میں کود پڑتا ہوں۔ ربیعہ نے پوچھا کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ہمارے لشکر پر غالب آ جائیں گے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے صرف ایک بات کا یقین ہے، وہ یہ کہ میں حق پر ہوں اور تم باطل پر۔ حق کا ساتھ سب سے بڑی سعادت ہے، سب سے بڑی فتح ہے۔ اس فتح کے بعد کوئی فتح اہمیت نہیں رکھتی۔ ربیعہ نے کہا لیکن یہ کب ضروری ہے کہ حق ہمیشہ کامیاب ہو؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ ضروری ہے، یہ ہوتا ہے اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ ربیعہ نے پوچھا آپ کے نزدیک حسین ابن علی حق پر تھے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا حق پر، ان سے بڑھ کر حق پرست اور کون ہو سکتا تھا؟ ربیعہ نے کہا انہیں شکست ہوئی یا فتح؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا فتح، کامل فتح۔ ربیعہ نے پوچھا کربلا کے میدان میں ہمارے لشکر نے جس حسین کو شکست دی اسے آپ فتح یاب کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا ہاں، اور سچ کہہ رہا ہوں۔ حسین نے شہید ہو کر حق کا بول بالا کیا اور قاتلان حسین نے ایک حق پرست کی گردن کاٹ کر اپنے آپ کو دین و دنیا میں رسوا کیا۔ وہ دنیا کے پیچھے دوڑے لیکن دنیا نے انہیں بھی ٹھکرا دیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ابن زیاد، شمر اور عمر بن سعد کا کیا انجام ہوا؟ ربیعہ نے کہا ہاں معلوم ہے، لیکن حسین کا کیا انجام ہوا یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا خوب معلوم ہے۔ حسین کا جو انجام ہوا اس انجام کے لیے میں دل کی گہرائی کے ساتھ پوری مسرت اور سرخوشی کے ساتھ اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، لیکن ابن زیاد اور شمر وغیرہ کا جو حشر ہوا کیا تم بھی اس کے لیے اسی مسرت اور سرخوشی کے ساتھ تیار ہو؟ ربیعہ خاموش ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کی مسرتیں اور آرزوئیں فانی ہیں، موت برحق ہے، ہر شخص کو ایک نہ ایک روز ضرور مرنا ہے، بس کامیاب ہے وہ شخص جو موت کا استقبال اس طرح کرتا ہے کہ اس کا دامن آلودگی سے پاک ہے، اور حیف ہے اس شخص پر جو اس چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کی حقیقی، اصلی اور لازوال زندگی کا سودا کر لے۔ ربیعہ نے کہا آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ کیا آپ کا یہ مقصد ہے کہ میں امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت ختم کر دوں اور آپ کے سامنے دست بیعت بڑھاؤں؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، تم خدا کے فضل سے آنکھیں رکھتے ہو، دیکھ سکتے ہو، کان رکھتے ہو، سن سکتے ہو، دماغ رکھتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، قلب رکھتے ہو، نیک و بد کی تمیز کر سکتے ہو۔ تمہارا کام میں کیوں انجام دوں؟ تم خود کیوں نہیں سوچتے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب تمہیں پیاس لگتی ہے تو کیا کسی سے مشورہ کر کے پانی پیتے ہو؟ جب بھوکے ہوتے ہو تو مجلس مشاورت منعقد کر کے فیصلہ کرتے ہو کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ زندگی کی ضروریات فطرت کی رہنمائی میں پوری ہوتی ہے، صلاح و مشورے کی ضرورت ان کی بجا آوری کے لیے نہیں ہوتی۔ حق اور باطل یہ دو راستے ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تمہارے پیروں میں سکت ہے۔ فطرت سلیم تمہیں بتا چکی ہے کہ حق حق ہے اور باطل باطل۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ جس راستے پر چاہو زیادہ پیمائی کرو۔ ربیعہ نے کہا اچھا مجھے اجازت دیجیے، وعدہ کرتا ہوں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں چاہا تھا، میرا گھر عبد الملک بن مروان کا قصر فرما روائی نہیں ہے جہاں حاجب اور دربان قدم قدم پر موجود ہیں، یہ ایک مسلمان کا گھر ہے اور یہاں ہر مسلمان جب چاہے آ سکتا ہے۔ ربیعہ نے کہا اس لیے تو میں نے نہ آنے کا عہد کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا یعنی؟ ربیعہ نے جواب دیا آپ کی یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ان میں اثر ہے، کشش ہے، زور ہے، قوت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں آپ کا ہم نوا نہ ہو جاؤں، اور میں کسی قیمت پر عبد الملک کا دامن دولت چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا
ہر شخص اپنے مستقبل کی خود تشکیل کرتا ہے، تم جس قالب میں چاہو اپنی زندگی ڈھال سکتے ہو۔ ربیہ نے کہا بہتر ہے، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا تم شوق سے جا سکتے ہو۔ ربیہ السلام علیکم۔ عبداللہ بن زبیر نے جواب دیا اس پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کرتا ہو۔ ربیہ چلا گیا۔ حجاج ربیہ کے انتظار میں بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا آؤ ربیہ، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا، کہو کیا خبر لائے ہو؟ ربیہ نے ساری رام کہانی سنانے کے بعد کہا عبداللہ بن زبیر کسی قیمت پر بھی امیر المومنین عبد الملک بن مروان کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ تم نے نہیں بتایا کہ انجام انکار کیا ہوگا؟ ربیہ نے کہا لیکن وہ اس انجام کو بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا انہوں نے کیا کہا؟ ربیہ نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں، حجاج بن یوسف کے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر حجاج کو طیش آ گیا، اس نے غصہ اور برہمی کے عالم میں کہا یہ جواب دیا ابن زبیر نے؟ ربیہ نے کہا جی ہاں بالکل یہی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کوئی مذائقہ نہیں، عبداللہ بن زبیر کا بھی وہی حشر ہوگا جو حسین ابن علی کا ہوا تھا۔ ربیہ نے کہا وہ اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا تو مجھے بھی وہ تیار پائیں گے۔ ربیہ ہنسنے لگا، یہ خوشخبری میں انہیں دے آیا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے کہا بہت اچھا کیا۔ ربیہ نے جواب دیا اب ہمارا دوسرا قدم کیا ہوگا؟ حجاج بن یوسف نے کہا فی الحال صرف یہ کہ محاصرہ اور زیادہ سخت کر دیا جائے، اسی اسنا میں امیر المومنین کے دربار سے مزید ہدایات حاصل ہو جائیں گی۔ ربیہ نے کہا بہت مناسب رائے ہے، فی الحال ہمیں اسی اقدام پر اکتفا کرنا چاہیے۔ حجاج بن یوسف تاریخ کو شرما دینے والا کردار جس نے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف تلوار اٹھائی۔ عبداللہ ابن زبیر تو وہ جلیل القدر صحابی تھے کہ جن کے والد زبیر ابن عوام جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کی والدہ اسماء بنت ابو بکر جو انتہائی دلیر خاتون تھی۔ آگے ان کی دلیری کے واقعات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق عبداللہ ابن زبیر کے نانا تھے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو مسلمانوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی۔ اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہو گئے، لیکن مسلمانوں کی مدینہ پہنچتے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر پیدا ہو گئے۔ یہ خبر مسلمانوں میں دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مدینے کی گلیاں نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پھر ابن زبیر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، یعنی عبداللہ ابن زبیر کے پیٹ میں جو چیز سب سے پہلے گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور اپنے منہ میں چھبا کر ابن زبیر کو گٹی دی، یعنی وہ کھجور ابن زبیر کو کھلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خود ان کو مدینہ کی گلیوں میں گود میں اٹھا کر گھمایا تاکہ یہودی اور مسلمانوں کو پتہ چل سکے کہ کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا۔ پھر جب عبداللہ ابن زبیر تقریباً 10 سال کے ہوئے تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا تھا۔ حجامہ سے نکلے مبارک خون کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کو پکڑا کر فرمایا کہ اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال آؤ کہ جہاں کسی کا آنا جانا کم ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر خون لے کر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ خون کہاں ڈال آئے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جواب دیا کہ مبارک خون کو ایسی جگہ ڈال آیا ہوں جہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے
کہ ابن زبیر نے خون پی لیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے کہا، اس مبارک خون کا زمین کے بجائے میرا جسم زیادہ حقدار تھا، اور اسے میں نے اس لیے پیا تاکہ میرے علم اور ایمان میں اضافہ ہو۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن زبیر سے کہا کہ عبداللہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایسے صحابی تھے کہ جب وہ دنیا کے کام میں مشغول ہوتے تو اس انہماک اور ایمانداری سے اسے کرتے کہ دیکھنے والوں کو لگتا کہ جیسے انہیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہ ہو، لیکن جب وہ دین کا کام کرتے تو اس میں اتنے کھو جاتے کہ یوں لگتا کہ جیسے اس انسان کا دنیا سے ذرا بھی واسطہ نہیں۔ ایک دفعہ مکہ میں اتنی بارشیں ہوئی کہ سیلاب آ گیا، اتنا سیلاب کہ بیت اللہ شریف میں اتنا پانی جمع ہو گیا کہ کوئی بھی چل نہیں سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے اس پانی کے اندر تیر کر حج کی، 7 دفعہ تیر کر طواف کیا۔ دوسری طرف اگر ہم حجاج بن یوسف کی بربریت پر ایک نظر ڈالیں، ترمذی اور مشکات شریف میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تصیف میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک ہلاک کرنے والا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹا مختار بن ابی عبید ہے، جس نے اہل بیت اطہار کے قاتلین سے انتقام لیا اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا، اور ہلاک کرنے والا حجاج بن یوسف ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، بہت لوگوں کو گمراہ کیا، آخر وحشی کے ہاتھوں خلافت صدیقی میں مارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظالم کا نام نہیں بتایا، مگر تیرے کام یعنی حجاج کے یہ بتا رہے ہیں کہ تو وہی ہے کہ تو نے امت رسول کو بہت ہی قتل کیا۔ ابن سعد اور امام بیکی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک آنے والا ان کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اہل عراق نے اپنے امام پر پتھر برسائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے، نماز ادا فرمائی، پھر یوں دعا گو ہوئے، اے مولا انہوں نے میرے مسئلے کو الجھا دیا ہے، تو ان کے مسئلے کو الجھا دے، اور اس سقفی لڑکے کو ان پر جلدی مسلط کر جو زمانہ جاہلیت جیسے فیصلے ان پر نافذ کرے، جو ان کے محسن کی کوئی بات نہ سنے اور ان کے گناہگار سے درگزر نہ کرے۔ جب حضرت عمر نے یہ دعا مانگی، اس وقت حجاج ابھی پیدا نہیں ہوا۔ ابو علیمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو یقین تھا کہ حجاج کا ظہور ضرور ہوگا۔ جب حضرت عمر ناراض ہوئے تو آپ نے اس عذاب کے جلد نازل ہونے کی دعا فرمائی جو ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ امام بیکی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے لیے یوں بد دعا فرمائی، اے میرے مالک، جس طرح کہ میں نے ان کے ساتھ امانت کا اظہار کیا، انہوں نے مجھ سے خیانت کی، میں نے ان کے لیے خلوص کا اظہار کیا، انہوں نے میرے ساتھ فریب کیا، تو ان پر سقفی نوجوان کو مسلط فرما جو ظالم اور متکبر ہوگا، جو ان کی شادابی کو کھا جائے گا، ان کی عمدہ پوشاکیں پہن لے گا اور ان کے درمیان جاہلیت کی طرح فیصلہ کرے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا فرمائی، اس وقت تک حجاج پیدا نہیں ہوا تھا۔ امام بیکی نے مالک بن اوس سے روایت کیا ہے، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ جوان ہوگا، تکبر کی وجہ سے اس کا دامن طویل ہوگا، وہ اہل مصر کا امیر ہوگا، وہ اس کے لباس پہنے گا، ان کی شادابی ختم کر دے گا، وہ معزز لوگوں کو قتل کرے گا اور ان سے لوگوں کا خوف زیادہ ہو جائے گا۔ امام بیکی نے حضرت صہیب بن ابی ثابت سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی نے ایک آدمی سے فرمایا، تو اس وقت تک نہیں مرے گا کہ حتیٰ کہ تو ایک سقفی نوجوان سے ملاقات نہ کر لے گا۔ آپ سے عرض کی گئی کہ سقفی نوجوان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسے بروز حشر کہا جائے گا کہ جہنم کے زاویوں میں سے ایک زاویے کو منتخب کر لے
وہ 20 سال یا اس سے کچھ زائد عرصہ حکومت کرے گا۔ وہ ہر قسم کی معصیت کا ارتکاب کرے گا، صرف ایک گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔ اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان ایک بند دروازہ ہوگا، وہ اس دروازے کو توڑ کر اس گناہ کا مرتکب ہوگا۔ وہ نافرمان اور متی دونوں کو قتل کر دے گا۔ حجاج کے ظلم و ستم کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ یہ انتہائی سفاک اور بے رحم شخص تھا۔ جن مسلمانوں کو حجاج نے قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 ہے۔ اس کے جیل خانوں میں ایک دن میں 80 ہزار تک قیدی بیک وقت رہے، جن میں 30,000 عورتیں ہوتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ظالم گورنر کو حج کے مسائل اور دوسرے شرعی مسائل و معاملات میں ٹوکتے رہتے تھے۔ اس ظالم کو یہ ناگوار ہوا اور اس نے اپنے ایک سپاہی کے ذریعے زہر آلود برچھی سے آپ کے پاؤں کے تلے میں زخم لگوا دیا، جس سے سارے بدن میں زہر کا اثر پھیل گیا اور آپ مکہ میں علیل ہو گئے۔ مکار حجاج بن یوسف ظالم آپ کی بیمار پرسی کے لیے آیا۔ آپ اسی علالت میں 3 ماہ بعد 73 ہجری میں 84 کی عمر میں وصال فرما گئے۔ فرقہ وہابیہ کے نواب وحید الدین زمان صاحب نے لکھا ہے، کعبہ 10 بار بنا ہے۔ پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر ان کی اولاد نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر امالکہ نے، پھر قسی بن کلاب نے، پھر قریش نے، پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر ظالم حجاج نے، کیونکہ اسی نے اس کی بے حرمتی کی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوفہ والوں نے بدعہدی کی۔ یہی وہ اہل کوفہ تھے جنہوں نے انہیں دعوت دی تھی، بیعت پر اصرار کیا تھا، جہاد کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر یہی لوگ تھے جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ چھوڑ کر یزید کے لشکر سے مرعوب ہو کر غداری اور بے وفائی پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے، انعام حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے جس طرح سبت رسول کا گلا کٹا دیا تھا، اس سے خود ان کا ضمیر مطمئن نہ تھا، اور ضمیر کی خلش سب سے بڑا تازیانہ ہے۔ یہ خلش جب زیادہ بڑی اور اہل کوفہ کو اپنی غلط روی کا احساس ہوا تو ان میں تلافی مافات کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ چنانچہ تواب یعنی توبہ کرنے والے کے نام سے ایک جماعت میدان میں اتری۔ اس نے ابن زیاد اور اس کے رفقا سے خون امام کا مطالبہ کیا۔ 66 میں ایک شخص مختار بن ابی عبیدہ میدان میں اترا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا داعی تھا۔ اس نے بھی ابن زیاد سے قاتلین حسین کے قتل کا مطالبہ کیا۔ مختار کی تحریک لوگوں کے دلوں کی تحریک تھی، یہ خالص عوامی تحریک تھی۔ اس میں وہ جذبہ موجود تھا جس نے لوگوں کی مدد کے لیے دلوں میں ہلچل پیدا کر رکھی تھی۔ بہت جلد یہ تحریک سرسبز ہوئی اور بہت جلد مختار اپنی جماعت کا زعیم کبیر بن گیا۔ عوام جوک در جوک اس کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے اور بہت مختصر وقفہ میں مختار ایک بڑے لشکر کا مالک بن گیا۔ شروع میں بنو امیہ نے اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن آنکھیں بند کر لینے سے طوفان نہیں رکتا۔ مختار اب ایک بہت بڑی تحریک تھا، ایک بہت بڑا لشکر تھا، ایک بہت بڑا طوفان تھا۔ اتنی بڑی تحریک جو حالات کا رخ بدل سکتی ہے، اتنا بڑا لشکر جو دل بدل لشکروں کو شکست دے سکتا ہے، اتنا بڑا طوفان جس کی زد میں آ کر درخت اور پہاڑ تک تہ و بالا ہو جاتے ہیں۔ آخر مختار کے لشکر اور امیوں کے لشکر میں ٹکر ہو گئی۔ یہ ٹکر بڑی زبردست تھی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ مختار کو کامیابی ہوئی اور اموی لشکر ہار گئے، اور قاتلان حسین ابن زیاد، شمر، عمر ابن سعد اور ان لوگوں کے رفقا بری طرح ہلاک کر دیے گئے، اس طرح کہ نہ ان کی لاشوں پر کوئی رونے والا تھا، نہ ان کے غم میں کوئی سینہ چاک تھا۔ یہ اسلام اور ملت اسلامیہ کے غدار تھے اور بالآخر اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔
اس زمانہ میں خلافت کے 3 مدعی تھے۔ مصر و شام میں عبد الملک بن مروان، عراق میں مختار جو اب حضرت عبداللہ بن زبیر کے بجائے محمد بن حنفیہ کا دائی بن بیٹھا تھا، حجاز میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تھوڑی ہی دنوں کے بعد مختار اور عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں تصادم ہوا۔ اس جنگ میں مختار ہلاک ہو گیا۔ مختار کے ہلاک ہو جانے کے بعد عراق اور حجاز پر عبداللہ بن زبیر کا پرچم خلافت لہرانے لگا اور شام و مصر پر بنی امیہ کی حکومت قائم رہی، لیکن یہ حکومت بہت محدود اور مختصر تھی۔ عبد الملک بن مروان جیسا فرما روا اتنے چھوٹے سے رقبے پر قناعت نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، یہ سوچ کر عبد الملک نے اپنے مشیروں کو جمع کیا اور فیصلہ کن لہجے میں ان سے کہا، میں اسے گوارا کر سکتا ہوں کہ تخت خلافت سے دست بردار ہو جاؤں، لیکن اسے گوارا نہیں کر سکتا کہ اپنے مقبوضات میں کمی گوارا کر لوں۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا، آپ جس خطۂ ارض پر حکمران ہیں یہی آپ کا اصلی علاقہ ہے۔ عراق باغی ہو سکتا ہے، حجاز سرتابی کر سکتا ہے، ساری دنیا سر پرغرور بلند کر سکتی ہے، لیکن عبد الملک نے کہا، ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شام آپ کا جان و دل سے وفادار ہے اور وہ کبھی سرتابی کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ عبد الملک نے پوچھا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، میرا مطلب یہ ہے کہ وفاداروں کی وفاداری پر قناعت کیجیے۔ عبد الملک چیخا، یعنی عراق و حجاز سے دستبردار ہو جاؤں؟ قبل اس کے کہ کوئی جواب ملے اس نے کہا، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شامی سردار نے ڈرتے ڈرتے کہا، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، مجھے وفاداروں کی وفاداری سے اتنی دلچسپی نہیں جتنی باغیوں اور سرکشوں سے جنگ آزمائی میں ہے۔ شامی سردار، اگر آپ جنگ پر آمادہ ہیں تو ہمیں ہر وقت چوکس پائیں گے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میں جنگ چاہتا ہوں، جنگ، صرف جنگ۔ شامی سردار نے کہا، تو حکم دیجئے، ہم تعمیل کریں گے۔ عبد الملک خاموش ہو گیا۔ مجلس پر سناٹا چھایا ہوا تھا، کسی کو مجال دم زدن نہ تھی۔ وہ شامی سردار پھر بولا، آپ کو ہماری وفاداری پر شبہ ہے کچھ؟ عبد الملک نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ شامی سردار نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ میرے معروضات کا جواب نہ دیں گے؟ عبد الملک نے کچھ تامل کرتے ہوئے کہا، تمہیں یہ سوچ کر قدم اٹھانا ہوگا کہ اگر جنگ ہوئی تو آخر وقت تک لڑی جائے گی۔ شامی سردار نے کہا، یہ ہم نے سوچ لیا ہے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں عبداللہ بن زبیر سے لڑنا پڑے گا۔ شامی سردار نے کہا، ہم لڑیں گے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ شامی سردار نے کہا، ہاں معلوم ہے، مکہ میں ہے۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں اپنی فوج لے کر وہاں جانا پڑے گا۔ شامی سردار، ضرور جائیں گے۔ حجاج بن یوسف ابھی تک خاموش بیٹھا تھا، اب اس سے ضبط نہ ہو سکا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ عبد الملک نے کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، امیر المومنین کی خدمت میں مجھے اپنے کچھ معروضات پیش کرنے ہیں۔ عبد الملک نے کہا، تمہیں اجازت ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ حجاج بن یوسف نے جواب دیا، امیر المومنین نے ابھی عبداللہ بن زبیر کا نام لیا تھا، شاید اس لیے کہ ہم محسوس کر لیں کہ ہمیں کتنی بڑی اور عظیم شخصیت سے لڑنا ہے، جس کے زہد و تقدس کی داستان مکہ اور مدینہ کے باہر ہر فرد کی زبان پر ہے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میرا یہی مطلب تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید امیر المومنین اس طرح یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے قدم ڈگمگا تو نہیں جائیں گے۔ عبد الملک، تم ٹھیک سمجھے۔ حجاج بن یوسف بولا، لیکن امیر المومنین عبداللہ بن زبیر کی فضیلت صرف اتنی ہی تو ہے کہ وہ ابو بکر کے نواسے، عائشہ صدیقہ کے بانجے اور اسما بن ابی بکر کے بیٹے ہیں۔ ان کے مقابلے میں حسین کی فضیلت تو کہیں زیادہ تھی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، وہ فاطمہ بنت محمد کے بیٹے تھے، وہ دوش رسول کے سوار تھے، مگر ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ہماری گردنیں ان کے تقدس کے سامنے جھک گئی؟ نہیں،
خدا کی قسم نہیں، ہم نے حسین کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا قتل کر دیا۔ نہ ہمارا دل دھڑکا، نہ ہماری ضمیر نے ملامت کی، نہ ہمارے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ ہم بنو امیہ کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ پھر عبداللہ بن زبیر کیا چیز ہے؟ کیا وہ حسین ابن علی سے زیادہ محبوب عوام ہیں؟ عبد الملک کا چہرہ فرط طرب سے سرخ ہو گیا۔ اس نے وفور مسرت سے بےتاب ہو کر کہا، نہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین نے ابھی مکہ کا نام بھی لیا تھا۔ عبد الملک، ہاں لیا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید اس لیے کہ وہ دارالحرم ہے، وہاں خون ریزی منع ہے، وہ اس خاکدان عالم پر سب سے زیادہ مقدس اور محترم مقام ہے۔ عبد الملک نے کہا، ہاں تمہارا خیال صحیح ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، شاید اس لیے کہ سرزمین حرم پر خون ریزی کرتے ہوئے ہم تعامل نہ کریں۔ عبد الملک نے کہا، ہاں میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا۔ حجاج بن یوسف نے کہا، کیا اس سے قبل ہماری فوجوں نے مدینہ پر چڑھائی نہیں کی؟ کیا ہم نے وہاں باغیوں اور سرکشوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت روا رکھی تھی؟ عبد الملک نے کہا، میں خوب جانتا ہوں کہ نہیں۔ حجاج بن یوسف، تو امیر المومنین کو مطمئن رہنا چاہیے، مکہ میں بھی ہماری فوجیں داخل ہوں گی اور وہاں وہ اپنا فریضہ ادا کرنے میں ذرا بھی تعامل نہیں کریں گی، خواہ خون کا سمندر ہی کیوں نہ بہانا پڑے۔ عبد الملک بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے حجاج بن یوسف کو کلیجے سے لگایا اور کہا، شاباش، مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ حجاج نے کہا، میں خوشنودی مزاج کے ساتھ پروانہ راہداری بھی چاہتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھوں اور وہاں امیر المومنین کا جو باغی نظر آئے اس کی گردن اڑا دوں۔ عبد الملک نے کہا، ہمیں تم پر بھروسہ ہے، تمہیں اجازت ہے، تم جب چاہو اپنا لشکر گراں لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لو۔ حجاج بن یوسف نے پوچھا، وہ کیا امیر المومنین؟ عبد الملک نے کہا، یہ کہ سیاست کی دنیا میں رحم کی کوئی گنجائش و رعایت نہیں ہوتی۔ حکومت کا رعب ہر چیز سے بالاتر ہے، وہ خطاکاروں کو کبھی معاف نہیں کرتا اور کبھی کبھی نہ کردہ گناہوں کی بھی سزا دے ڈالتا ہے، تاکہ وہ بھی ڈرے جو مجرم ہیں اور وہ بھی سہمے رہیں جو مجرم تو نہیں، لیکن جن کی سزایابی عوام کے دلوں کو خوف و دہشت سے معمور کر سکتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا، امیر المومنین کے غلام حجاج سے زیادہ اس حقیقت کا رمز شناس کوئی نہیں۔ عبد الملک مسکرا دیا۔ ایک مرد مجاہد اور دوسرے تاریخ کے جابر انسان کی اس حقیقی داستان کے مزید تفصیلی واقعات ہماری آنے والی ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دجالی میڈیا کے اس فتنہ پرور دور میں کہ جہاں ہر طرف گانے بجانے، فحاشی اور عریانی کا بازار گرم ہے، ہماری چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو قابل تعریف لگے تو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ یہ مزید لوگوں تک پہنچ کر انہیں تاریخ سے آگاہی میں مدد دے۔ آنے والی ویڈیو تک فی امان اللہ۔